أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ. آج اس عشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہے. آپ سے خاص اپنے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خاص طور پر جن کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس یعنی شمولیت ہے، بیگم اشتیاق جہانگیر مرحوم اور جہانگیر حسین مرحوم و اہلیہ مرحومہ، اور اپنے مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد. کیونکہ پہلے ہی دن ہے، میں اپنے برادر عزیز سے بھی درخواست کروں گا یہ ویڈیو بنانے والوں سے کہ اس کو سائڈ میں رکھا کہ لائٹ میرے آنکھوں میں پڑتی ہے، میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں. اور مجمع مجلس کو سائڈ میں اگر اس کو لگا لیں گے تمام غزوات تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہم. بمشکل اگر میں پہنچ سکا ان 9 یا 10 مجالس میں جو چاند پر انحصار کرتی ہیں، صلح حدیبیہ تک پہنچ گیا تو بہت بڑی بات. کیونکہ دیکھیے ابھی تک یہ طریقہ کار رہا ہے کہ مجالس میں ہم جنگیں تو پڑھتے ہی نہیں، جنگوں میں سے کچھ واقعات شمشیر زنی کے، بہادری کے، شجاعت کے وہ بیچ میں سے لوگوں کو سنا دیتے ہیں. لیکن جب جنگوں پر پڑھنا ہوگا تو پھر پورا پس منظر جنگ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ظاہر ہے کہ پھر تو بڑا مسئلہ ہے. اور موضوع بھی انتہائی خشک، یعنی محنت زیادہ اور خشکی بھی زیادہ، یہ والا موضوع ہے. اب جب میں نے تیاری شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو مشکل موضوع، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حق بھی ادا ہو جائے. اور جو مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ جنگوں کا پس منظر آپ تک پہنچ جائے. جنگیں ہوئی کیوں، ساتھ ہی ساتھ کارنامے تو اپنی جگہ آ ہی جائیں گے. ظاہر ہے کہ جنگ میں جو لڑے گا اسی کا کارنامہ سامنے آئے گا، وہ تو آپ کے سامنے آتے ہی چلا جائے کہ کس نے جنگ میں کیا کردار ادا کیا، وہ تو سب آتے ہی چلے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان اعتراضات کا جواب روایت کے ساتھ اور درایت کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ. وہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اسلام پر کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا، پہلے اعتراض پوری اچھی طرح سمجھ لیجئے. اگر ہم یہ جواب دیں گے اس کا کہ نہیں صاحب اسلام تلوار کے ذریعے سے کب پہلا، بتائیے 13 سال میں کون سی جنگ ہوئی مکے کے؟ ساری جنگیں تو ہوئی 10 سال میں. تو پھر وہ مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ مغربی عالم جو اپنے آپ کو اسلام کا عالم کہتے ہیں، وہ مغربی مفکر یا مغربی دانشور جو اپنے آپ کو ماہر مستشرقیات یعنی ماہر مشرقیات اور ماہر اسلامیات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو وہ پھر ایک اعتراض کرتے تھے کہ نہیں وہ تو جنگ کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ 13 سال تک اسلام تھا کمزور، رسول اسلام تھے کمزور، لہذا جب تک کمزور تھے جنگ کیسے کرتے؟ جیسے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں طاقت آئی فوراً انہوں نے قتل و غارت کری. یہ اعتراض بنتا، پہلے والا اعتراض نہیں بنتا. اعتراض اب بنا، محکم اعتراض بن گیا کہ صاحب پہلے تو یہ جواب ہم نے دے دیا کہ بتائیے 13 سال کب جنگ ہوئی؟ جنگیں تو 10 سال میں ہوئی. تو اس کا مطلب اسلام جنگوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا، 23 سال میں سے صرف 10 سال جنگیں. لیکن اب اعتراض اور مضبوط ہو گیا. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ 13 سال تک کیونکہ مکے کی زندگی میں تھے کمزور، جب تک طاقت نہیں آئی تو جنگ نہیں کی. جو ہی طاقت ہاتھ میں آئی فوراً ہی جنگیں. اور یہ بھی کتنی جانتے ہیں آپ؟ 109. کتنی جنگیں؟ اور کتنے سال میں؟ 10 سال میں نہیں، 9 سال میں. کیونکہ ہجری کے پہلے سال تو کچھ بھی نہیں ہوا، دوسری سے شروع ہوا سارا، آرائیاں شروع ہوئی اور 10 ہجری تک آخری جو غزوہ یا سریہ جس کو آپ کہہ لیجیے غزوہ تبوک وہ ہوا 10 ہجری میں. 9 سال میں 109 ایوریج نکالیے ذرا کیا بنا؟ 12 لڑائیاں سال، یعنی ہر مہینے ایک جنگ، ہر مہینے ایک جنگ. اب بتائیے کہ اس 12 پہلے تو ہم جنگوں پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ یہ تو ذرا تصور کیجئے کہ جس کا ہر مہینہ جنگ میں گزرتا ہو اس نے اتنا بڑا سسٹم بنایا کیسے؟ یہاں تو ذرا سے حالات خراب ہو تو پورا قانون اوپر نیچے، ایمرجنسی اور پتہ نہیں کیا کیا سب آئین بھی معطل ہو جایا کرتا ہے سرکار آپ کا. جس کی ہر مہینہ لڑائی میں گزرتا ہو، جنگ میں گزرتا ہو، اس نے مدینہ فاضلہ ترتیب کیسے دیا، ایک معاشرہ بنایا کیسے، ایک تعلیمات کو جمع کر کے کیسے دیا، اتنا خزانہ کیسے دیا کہ قیامت تک کفر و شرک کی آندیاں چاہیں گی مٹانا لیکن تعلیمات رسول آل رسول کو مٹا نہیں پائیں گی. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. ہے نا؟ اب
حساب لگائیے کہ ہر مہینے لڑائی مدینے آنے کے بعد جب ایوریج ہم نے نکالا ہر مہینے ایک جنگ، اس جنگ کے باوجود تعلیمات، احکام، اخلاقیات اور اتنا ذخیرہ کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایات اس میں موجود ہیں. تو خود پہلے تو اس پہلو کے دیکھیے جنگ کو چھوڑیے کہ وہ کیسی شخصیت تھی کہ جس نے دن رات جنگوں لڑائیوں میں گزارنے کے باوجود ایک ایسا نظام ہمیں دے دیا کہ جس نظام کو مٹانے کی خود مسلمان بھی کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہو پائیں گے. پوری کوشش کریں گے مسلمان کے مکاتب فکر مل کر کہ کسی طرح یہ اسلامی نظام نہ چل پائے. پوری کوشش یہی کریں گے، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہی کوشش کریں، لیکن کوشش یہی ہوگی تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے. لیکن نہیں ہو سکتا. تو یہ خود اپنی جگہ ایک پہلو ہے نا کہ جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو رکھیے ذہن میں. میں نے آپ کے ایک گوشے چھوڑ دیا، ایک نقطہ چھوڑ دیا کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے آپ کے واقعی یہ خود کتنا بڑا کارنامہ. اب آتے ہیں جنگوں کی طرف، حقائق کی طرف. جنگیں دو قسم کی، دو نام کہلاتے ہیں ان جنگوں کے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. بات یہ کہ مجھ پر بھی کل کی بہت تھکان ہے، لیکن میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر بھی کل کی بہت تھکان ہے سارے دن کے چہروں کی. ذرا صلوات بلند آواز سے بھیجیے. دیکھیے کچھ کہلاتے ہیں سرائے، کچھ کہلاتے ہیں غزوات. یہ سریہ اور غزوات کا فرق یہ ہے کہ سریہ وہ لڑائیاں ہیں کہ جس میں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات ہی شرکت نہیں کی ہے. لڑائی ہے، جنگ ہے، لیکن اس میں خود رسول شریک نہیں ہوئے، وہ کہلاتا ہے سریہ. اور غزوات جس میں خود پیغمبر ختم مرتبہ شریک ہوئے ہوں، خود ساتھ گئے ہوں. تو 26 غزوات ہیں یا 27. وہ جنگ خیبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک دفعہ بیچ میں سے واپس ہوئے تھے وادی ذات الرقا سے، تو کسی نے 2 شمار کیا کہ یہ 2 غزوے، کسی نے ایک ہی. تو یوں 26 یا 27. اور بہت زیادہ کسی نے لکھا تو 28، کیونکہ غزوہ موتا میں اشتباہ ہے کہ سریہ ہے کہ غزوہ ہے. کیونکہ غزوہ موتا جانتے ہیں نا آپ، جس میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے تھے. وہ علمداری کی اپنی داستان جب آ گئی، اس سال تو ٹھیک نہیں تو زندگی رہی، آئندہ سال بھی تھی، موضوع کو چلائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو غزوہ موتا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ غزوہ ہے یا سریہ ہے، کیونکہ ایک حد تک فاصلے تک رسول ساتھ گئے تھے، واپس آ گئے تھے. لہذا غزوہ موتا مشہور ہے، لیکن ہے اصل میں سریہ، کیونکہ رسول نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ ایک حد تک انہیں چھوڑ کر واپس آ گئی تھی، اس لیے 8 میں پیش آیا. تو اس لیے اس کو بھی ملا لیا جائے تو 28 غزوے. سرایا کم سے کم جس نے لکھے 38، تو 38 اور 28 کتنے ہو گئے جناب؟ 66. اگر میں حساب صحیح کر رہا ہوں تو 66 ہوئے. کچھ نام چھوڑ دیے تو زندگی رہی، آئندہ سال بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو غزوہ موتا کے بارے میں یہ کہ یہ غزوہ ہے یا سریہ ہے، کیونکہ ایک حد تک فاصلے تک رسول ساتھ گئے تھے، واپس آ گئے. لہٰذا غزوہ موتا مشہور ہے، لیکن ہے اصل میں سریہ، کیونکہ رسول نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ ایک حد تک انہیں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اسی لیے 8 میں پیش آیا. تو اس لیے اس کو بھی ملا لیا جائے تو 28 غزوے. سرایا کم سے کم جس میں لکھے 38، تو 38 اور 28 کتنے ہوئے جناب؟ 66. اگر میں حساب صحیح کر رہا ہوں تو 66 ہوئے. اور زیادہ سے زیادہ سرایا ڈاکٹر ابراہیم آئی کی تاریخ اسلام میں انہوں نے لکھے سب سے زیادہ تعداد، یعنی اختلافات کے ساتھ نا کہ طویل نے کچھ نام چھوڑ دیے، کچھ لکھے. ابن کثیر نے کچھ نام لکھے، بدایہ نہایہ نے کچھ چھوڑ دیے، تاریخ کامل میں ابن عسیر نے کچھ لکھے کچھ چھوڑ دیے، ابن خلدون نے کچھ لکھ کے کچھ چھوڑ دیے، خطیب بغدادی نے کچھ لکھ کے کچھ چھوڑ دیے. جس کو جتنے جہاں سے ملے ان سب کو جب اکٹھا کیا ڈاکٹر محمد ابراہیم آئے کے لیے تو 82 سرایا. اب جب ان 82 اور 27 کو جمع کریں گے تو ٹوٹل نکلے گا 109، یعنی 27 غزوات اور 82 سرایا. سرایا جمع ہے سریہ کی. سریہ وہ لڑائی ویسے تو لغوی معنی الگ ہے، سریہ ایک فوج کی ٹکڑی کو کہا جاتا ہے لشکر کی، لیکن یہاں جب ہم اسلامی تاریخ کی اسلامی بات کریں گے تو سرایا سے مراد وہ لڑائیاں کہ جن میں رسول نے شرکت نہیں کی بلکہ لشکر کو بھیجا اور غزوات میں خود شرکت کی. ہوئی جو لڑائی. اب اعتراض کے جواب کے آگے ہمیں بہت مضبوط اعتراض ہم نے کر کے پیش کیا ہے، جیسے اعتراض کو پیش کرنا چاہیے، لیکن جب تک اعتراض مضبوط نہیں ہوگا جواب مضبوط نہیں ہے. لہذا یہ طریقہ ہے، یہ منطقی استدلال کا بھی طریقہ ہے، فلسفی استدلال کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے اعتراض کے ہر پہلو کو پیش نظر کیا جائے، اعتراض اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ ہاں جو معترضین ہیں وہ کہیں کہ ہاں یہی ہمارا اعتراض ہے، اس سے زیادہ مضبوط اعتراض نہیں ہو سکتا. پھر جواب دینے کا مزہ بھی آئے گا، پھر
دلیل دینے کا بھی مزہ آئے گا، پھر دلیل سننے کا بھی مزہ آئے گا. ہمیں قبول ہے کہ 13 سال ظاہر کی طاقت نہیں تھی، 13 سال مسلمان پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، در بدر ہوتے رہے، سوشل بائیکاٹ، حقہ پانی بند، لوٹ لو، مار دو، جلا دو، حکم جہاد بھی نہیں آیا، نکال دیے گئے شہر بدر. یہاں تک کہ رسول کو رات کی تاریکی میں جانا پڑا، رسول کو رات کی تاریکی میں ہجرت کرنی پڑی، چھوڑنا پڑا شہر. بالکل اسی لیے گئے. مدینے میں ساری جنگیں ہوئی. جب رسول مدینے پہنچے، دیکھیے ایک اسٹریٹجی کا بھی اصول ہے کہ میدان جنگ کو دیکھا جائے گا کہ میدان جنگ کہاں ہے. یہ وہ منتشر واقعات، منتشر مجالس میں جو پراگندہ مجالس ہے اس میں تھوڑی سی بات کرتا رہا ہوں، لیکن اب اس کی خاصیت یہ ہوگی اس سلسلے کی کہ ہم تسلسل کے ساتھ بات کو لے کر چلیں گے، تمام کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے چلیں گے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا میدان جنگ کہ اچھا آپ کا اعتراض بڑا مضبوط کہ جب مسلمانوں کے پاس طاقت آئی تو مسلمانوں نے لڑائیاں شروع کی، کچھ تو کچھ شروع کیا جائے. اب دیکھیے میدان جنگ، یہ میدان جنگ کہاں کہاں کے جو بڑے بڑے غزوات ہیں یا چھوٹے غزوات جو بھی ہم آپ کو بتانا شروع کریں گے کہ ان سب بڑے غزوات کا میدان جنگ ہے مدینہ یا مدینے کے اطراف. جنگ بدر کا میدان کا ہے بدر مدینے کے پاس ہے نا، چاہے بدر مکے کے پاس تو لڑائی نہیں ہوئی، کہاں لڑائی ہوئی ہے؟ مدینے کے پاس. احد کا میدان، احد کا پہاڑ مدینے میں کہ مکے میں؟ مکے میں تو لڑائی نہیں ہوئی، مدینے میں ہوئی. خندق کس نے کھودی؟ مسلمانوں نے کھودی. تو یہ جو بڑی بڑی لڑائیاں یہ سب کی سب کہاں ہوئی؟ مدینے کے پاس. تو بھائی مدینے والوں نے حملہ کیا تھا یا مدینے پر حملہ ہوا تھا؟ آپ الزام لگانے سے پہلے یہ تو طے کیجیے کہ حملہ آور کون ہے. بھائی حملہ آور کو پتا چلے نا. یہ جنگوں نے بتایا کہ حملہ آور تھے قریش، اور اتنے بڑے بڑے حملے تھے کہ مسلمانوں میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اتنے بڑے لشکروں سے خندق کھودنی پڑی تھی. 4 میل لمبی خندق کھودی تھی مسلمانوں نے، جو 5 میٹر چوڑی 5 میٹر گہری کے اتنے بڑے لشکر سے لڑے کیسے؟ 10-15 ہزار کے. بھائی ایک ایک کر کے تو لڑا جائے گا. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر بات معجزے سے، اگر معجزوں سے نہیں پھیلتا تو پھر رسول کی بھی ضرورت نہیں تھی. پہلے جناب موسیٰ معجزے سے سب کو مسلمان کر چکے ہوتے. وہ ضرورت تھی لوگوں کی، وہ ضرورت تھی انبیاء کے آنے کی نہیں، بلکہ معجزہ اظہار صداقت کے لیے وہ قوت ہے جو اللہ معصوم کو دیتا ہے. معجزہ اس لیے نہیں دیتا کہ روزانہ صبح شام معجزوں سے سارے مسائل حل کیا کرے. تو کوئی بات ہی نہیں تھی. تو بارے بڑے سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے معجزے کے ذریعے سے. اکیلے مولا کائنات کافی تھے سب کو مسلمان کرنے کے لیے، لیکن وہ تلوار کا اسلام ہوتا نا. پھر وہ کون سا اسلام ہوتا؟ وہ تلوار کا اسلام ہوتا، وہ جبر کا اسلام ہوتا. لہذا یہ جنگیں جو پیش آئیں گی بالکل اسی انداز میں، یعنی طبی انداز میں، فطری انداز میں کہ حملہ اور حملہ کرے گا. رسول اسٹریٹجی بنائیں گے کہ ہم اتنے کم آدمیوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں، کس طرح مقابلہ کریں. صلاح علیہ محمد. جب اپنی تیاری کریں گے تب اللہ نصرت بھی بھیجے گا، مدد بھی بھیجے گا. اس وقت تک پروردگار کسی قوم کی مدد نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی مدد کرنے کے لیے کھڑی نہ ہو جائے. آج کل کے دور کا تمام تقریروں کا، تمام مجالس کا، تمام اشروں کا خلاصہ میرا اسی جملے پہ ختم ہوتا ہے کہ نہ مناجات، نہ دعائیں، نہ معجزے، یہ تمام انتظار کرنے والی قوم کی، بنی اسرائیل کی، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے خود کھڑا ہوتا ہے. معجزے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ معجزے اس کا انتظار کرتے. یہ تمہیدی گفتگو جو ہے میری وہی ہے کہ مومن وہ ہے جو معجزے کا انتظار نہیں کرتا، معجزے اس کا انتظار کرتا کہ کب یہ قدم بڑھائے اور کب میں اس کے قدم چوموں. قدم بڑھے تو صحیح. جو قومیں قدم بڑھاتی ہیں وہ اپنی تقدیریں بدل کر رکھ دیتی. لہذا اب یہاں کی جنگوں کا وہی انداز. تو میدان جنگ کون سے شہر ہے؟ مدینہ. اچھا جن جنگوں میں حملہ کیا آپ کہیں گے صاحب؟ خیبر پہ حملہ نہیں کیا، مکے میں حملہ نہیں کیا، موتا میں حملہ نہیں کیا، تبوک میں حملے کے لیے نہیں گئے. یہی تو اب یہ مکمل ہو گیا جواب یہاں پر ہمارا کہ خیبر میں مسلمانوں نے حملہ کیا. کتنے آدمی؟ ٹوٹل پوری جنگ میں 4 آدمی قتل ہوئے. فتح مکہ حملہ کیا مسلمانوں نے، 10
قتل و غارت گری کی، کتنے مارے گئے؟ دیکھ لیجیے جا کے وہاں بھی 4 سے زیادہ کی تعداد نہیں، وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے. اور یہ ہمارے ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے قتل و غارت گری تو نہیں ہوئی. بنی قینقاع، ہاں ایک مثال دی جا سکتی ہے. یہ تمہیدی گفتگو میں سارے مسائل آپ کے سامنے اعتراضات کو جمع کر رہا ہوں. اعتراض بنی قریظہ کے 400 یہودیوں کو تحت کر دیا گیا، اور اس کو اور بڑا بنایا جاتا ہے اعتراض کو کیسے کہ ذرا اس زمانے کی آبادی کا تناسب دیکھیے. آج اگر کہیں لاکھوں کے شہر میں 400 آدمی مار دی جائے تو کیا قیامت برپا ہوگی؟ تو اس زمانے میں مدینے کی آبادی 25,000 سے زیادہ نہیں، اس میں 400 مردوں کا قتل عام. یہ کیسا بھیانک معاذ اللہ جو اعتراض ہے کہ فیل ہے کہ رسول کے حکم نے 400 یہودیوں کو تحقیق کیا گیا، ان کے مردوں کو اعتراض ہے نا. اس کا بھی جواب دیں گے کہ سب سے بڑا قتل عام ملے گا یہ. لیکن اس سے پہلے والے کا ذکر نہیں کرتے کہ سب سے پہلے بنی غطفان کو معاف کیا گیا، بنی قینقاع کو معاف کیا گیا، بنی نزیر کو معاف کیا گیا. یہ سارے پس منظر جب آئیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات جو ہمارے دانشوروں کے ذہن میں آتے ہیں، یہ اعتراضات اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں بیچ میں سے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے یا بیچ میں سے ایک واقعے کو کہیں پڑھتے ہیں. جب تسلسل سے چلیں گے تب انہیں پتا چلے گا کہ دنیا کی ہر قوم میں خیانت کرنے والوں اور غداریاں کرنے والوں کے ساتھ آج تک کیا سلوک کیا جاتا ہے. جب اس پس منظر میں آپ کو انشاءاللہ 30 یا 34 مجلس تک پہنچ گیا تو پھر آپ کو بتاؤں گا. تو پھر ہر انصاف پسند آدمی کہے گا کہ نہیں یہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ وہ فیصلہ تھا جو انہوں نے خود قبول کیا. یہ تو بتا دیں گے. اب یہ ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں آج کے دور میں کہ یہ تو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اتنوں کو مار دیا، اتنے جنرلوں کو، اتنے کرنلوں کو، اتنے بڑے لوگوں کو، اتنے وزیر اعظموں کو قتل کر ڈالا، صبح اتنوں کا ناشتہ، دوپہر اتنے کا کھانا. اور اس میں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کتنے لاکھ کو معاف کیا گیا، کتنے لاکھ کو معاف کیا. کیوں؟ مسئلہ یہی تھا کہ وہ جو بڑے بڑے تھے، جو ایجنٹ تھے، اگر ان کو اڑایا نہ جاتا تو بس وہی کہانی دہرائی جاتی 1952 کربلا والی. یہ تاریخی اشارے ہیں. اشارے اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں میں جستجو ہو تاریخ پڑھنے کی، پھر واپس ہو جاتا ہے انقلاب. لہذا چھوٹوں کو معاف کر دیا گیا. اسلام کا اصول ہی یہی ہے کہ غریبوں کو، مجبوروں کو، محتاجوں کو، غلاموں کو ان کو معاف کر دو، لیکن جو بڑے بڑے سازشیں کرنے والے ہوں ان کو نہیں چھوڑنا. برائے خوشنودی ہے امام زمانہ آواز بلند سلام. ہماری یہ الٹا ہے، جو بیچارہ غریب ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں وہی اندر ہوتا ہے. بڑے مزے میں یہ اصول ہے. ابھی آج ایسی تمہیدی گفتگو اعتراضات جمع کرنے کی بات کو لے کر آگے چلے. تو ہم دعوت ہو ان جنگوں میں جتنی بھی جنگوں کی اکثریت ملے گی، کثرت ملے گی آپ کو، ان سب میں ہم دعوت. اور پہلا غزوہ، سب سے پہلے غزوہ ہوا ہے، سریہ نہیں ہوا، جسے غزوہ صفوان یا غزوہ ابوا کہا جاتا ہے. اور اس غزوے میں سب سے پہلا جو علمدار ہے لشکر اسلام کا، تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول کے چچا جناب حمزہ ابن عبد المطلب، یہ علمداروں کی تاریخ ہے پوری. اور ایک مسئلہ اور بھی ابتدائی میں اس بات کرتا چلوں کہ بعض جنگوں جیسے جنگ بدر میں آپ کو 3 علمداروں کے نام ملیں گے، اور 10 کی کتابوں میں تو باقی 2 لیتی کہ ایک ہی نام جناب مصعب بن عمیر کا، تاکہ باقی 2 نکال دیے جاؤ. لیکن تاریخوں میں 3 نام ہیں: مصعب بن عمیر، سعد بن معاذ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام. یہ جنگ بدر کے جو علمدار ہیں 3 ہیں. لیکن ہمارے جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہاں حضرت علی کا نام نہیں ہے، کیونکہ اس نام سے بچوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہاں ایک ہی نام دیا جاتا ہے کہ علمدار سے مصعب ابن عمیر. یاد رکھیے یہ احتیاط طریقہ ہے. ایک پلٹن ہوتی، پھر اس کے بعد کوئی ڈویژن ہوتا ہوگا، پھر ریجمنٹ ہوتی ہے، پھر جا کے ایک پورے فوج کا CNC جس کو آپ جو بھی کہلاتا ہے نا، ہر ریجمنٹ کا اپنا کلر، اپنا پرچم ہوتا ہے نا، پھر پلٹنوں کے نشان، پھر ڈویژنوں کے نشان. تو یہ آپ کا دستور نہیں، ہمیشہ کا دستور ہے، کیونکہ اسلامی لشکر جو بدر کا تھا وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا. ایک 82 کی تعداد سے مہاجرین تھے، باقی جتنے تھے وہ انصار تھے. لہذا مہاجرین کا الگ دیا
جس میں مولا متقیان نے شرکت کی، پورے لشکر کا علم مولا کائنات کے ہاتھوں میں ہوتا تھا. ایک جنگ میں علم علی کے ہاتھ میں نہیں تھا تو اس وقت تک وہ جنگ پتہ نہ ہو سکی جب تک علی کے ہاتھ میں علم نہیں تھا. مولا متقیان علی علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ تھا تمہید. تمام 9 بجے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس قسم کے اطلاعات آئیں گے، اس قسم کے مسائل آئیں گے، ان کو ہم تفصیل سے لیتے ہوئے چلے جائیں. تو تمام سرایہ سے پہلے، سب سے پہلے غزوہ ابوا یا غزوہ صفوان کے سلمان اور ابوا کے مقام تک پہنچے رسول خبر ملی. جب سے یہاں پر آئے ہیں، مدینے پہنچے، میثاق مدینہ آپ نے نام سنا ہے، عہد نامہ ہوا یہودیوں کی طرف. ایک عہد ہوا، پیمان ہوا، کچھ شاید ہوگی، کوئی معاملات سے ہوگی. تو کوئی تم اپنے دین میں آزاد، ہم اپنے دین میں آزاد. لا الہ الا اللہ، دین میں کوئی ضرورت نہیں. تم اپنے دین میں آزاد، ہم اپنے دین میں آزاد. تجارت کرنے کے لیے آزاد. مدینے پر حملہ ہوگا، ہم دونوں مل کر دفاع کریں گے. تمہارا دشمن تم پر حملہ کرے گا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. ہمارا دشمن حملہ کرے گا تو ہمارا ساتھ دو. آپس کے اختلافات کو باہمی کمیٹی بنا کر حل کریں گے. اور اگر وہ کمیٹی نتیجے تک نہ پہنچ سکی تو فیصلے کا آخری اختیار پیغمبر اکرم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تفصیلی معاہدے کا خلاصہ میثاق مدینہ کا مختصر سا خلاصہ جو تفصیلی ہے، یہ اس کے خلاصے شرائط ہے. لیکن ہوا کیا کہ جب آہستہ آہستہ یہودیوں نے دیکھا کہ روحانی اقتدار بڑھتا چلا جا رہا ہے، تیزی سے لوگ دائرے اسلام میں شامل ہوتے چلے آئے، ان کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا. حالانکہ یہ وہ یہودی ہیں جو خود پیغمبر کا انتظار کرے تھے، لیکن آنے والا ان کے مطلب کا نہیں تھا. لہذا یہ اسی کے معاملے پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں بڑا ایک تصور بنایا ہوا تھا کہ جو آنے والا ہوگا وہ ہمیں سب سے زیادہ رعایتیں دے گا، ہمیں سب سے زیادہ سہولتیں دے گا. اسے نہیں پتا کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے جو عدالت مٹ چکی ہے، اس عدالت کو قائم کرنے آ رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت قائم کرنا ہے اور خود بے عدالتی کرے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا کہ عدالت قائم کرنے کے لیے آ رہا ہو. دنیا انتظار کری ہو کہ آ کے عدالت قائم کرے، اور کچھ لوگوں کی یہ توقع کہ نہیں دوسروں کے لیے عدالت ہوگی، ہمارے لیے تو یہودی یہ سوچ رہے تھے اس دور سے کہ آنے والا ہمیں تحفظ دے گا، ہمیں پروٹیکشن دے گا، باقی سب کے لیے ہوگا. لیکن اب جب آنے والا آیا تو فوراً آیات کو بدلا، روایات کو بدلا. یہ نہیں کیونکہ ہر آدمی نے نہ توریت پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ انجیل پڑھی. جیسے آج ہر آدمی نے نہ ساری آیات پڑھی، نہ ساری روایات پڑھی. اب جیسے کل میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی، اب ہر آدمی نے تو نہیں پڑھی، وہ پڑھتا بھی ہوگا تو گزر جاتا ہوگا. تو اس زمانے میں بھی عمومی انسان یہ دین رہتا تھا ہوگی دین فروش ملاؤں کے ہاتھوں میں. لہذا جب چاہے آیات میں تحریر کر دیں، روایات میں تحریر کر دیں. یہ وہ نہیں ہے جس کا انتظار تھا. جب اقتدار خطرے میں پڑا تو پھر قریشیوں کے ساتھ سات بات شروع. جی مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا، مسلمان اطمینان سے رہے. یہودیوں کے ساتھ یہودیوں نے سات بات شروع کی کہ اقتدار کو ختم کیا جائے، ورنہ ہمارا مذہب اس سرزمین سے غائب ہو جائے. اور وہ جانتے تھے یہ سرزمین حجاز سے یہود و نصارہ نکال کر پھینک دیے جائیں گے. تو ریسسٹ تو کریں گے نا، مقاومت تو کریں گے نا کہ روکا جائے. جیسے آج وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آنے والا آئے گا، اور اس آنے والے کے آنے میں دیر کرنے کے لیے ساری رکاوٹیں مان رہے ہیں کہ کس طرح سے کہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے کو روک دیا جائے. اور یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ معلوم نہیں آنے والا وریے سے آ جائے. وہ رکاوٹیں تو ادھر مان رہے ہیں، رکاوٹیں تو مسلمانوں کی سرزمین میں مان رہے ہیں، استحصال تو ان کا کر رہے ہیں. لیکن کیا معلوم کہ پردے غیبت میں کیا بن رہا ہے، کہاں سے کب. ہاں کچھ نشانیاں ضرور ہیں کہ خانہ کعبہ سے مکہ سے ظہور ہوگا، یہ الگ اپنی جگہ. لیکن کہہ تو نہیں سکتے کہ ابھی کہاں پر موجود ہے، تیاری کہاں ہو رہی. ممکن ہے وہیں کہیں تیاری ہو رہی ہو. جیسے کہ بعض اوقات بعض واقعات سامنے آ جاتے ہیں. سلوات نبی محمد علیہ وسلم. یہودیوں قریشیوں نے آپس میں اتحاد شروع کیا. یہودیوں نے گرین سگنل دیا کہ حملہ کر دو، ابھی فائدہ ہے، ابھی تم قابو پالو گے. اگر یہ طاقت پکڑ گئے تو پھر مشکل ہو جائے. لہذا ابھی چھوٹے چھوٹے حملے کرنا شروع کیے. ہوتا یہ دیکھیے کہ شروع
دیا ہر وقت تلوار اٹھا شروع ہو جاؤ بندوق اٹھا شروع ہو جاتے ہیں نہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اس وقت اجازت دی گئی ان لوگوں کو جہاد کی قتل کی قتال کی کہ جب ان پر ظلم کیا ہے یعنی کوئی بھی صورتوں میں جہاد کی اجازت ہے یہ اسلام کے اصول پہلے بتاتے ہیں جنگ کے پھر اس کے بعد غزوات و سرائے کو لے کر چلے کیونکہ یہ بات ہی بہت ہے صرف دو صورتوں میں ایک جب تم پر حملہ کیا جائے جب تم پر ظلم ہو یعنی دفاعی جہاد ابتدائی جہاد کی اجازت نہیں کب اجازت ہے کہ جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ دشمن تمہیں تباہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اگر تم نے اس کو نہ روکا تو یہ تمہیں ختم کر دے گا کہ جیسے جنگ خیبر تھی جیسے بنی قریظہ تھے کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے رسول کو اطلاع ملی اور رسول ان کے سر پر پہنچ کے یہ ختم کر دیا جائے کیونکہ تیاری سے آئیں گے تو لڑنا مشکل ہو جائے گا یہ جو پھر اس کے اصول بدل پہلے کیا تھا کہ مشرکین کے یعنی جب لڑائی ہوتی تھی تو کافر طرف دے کر بچوں کو بھی قتل کرو کیوں یہ بچے بھی مشرکوں کی اولاد رسول نے جنگ سے پہلے اصول بدل کیا خبردار جو تم سے لڑے بس تم ان سے لڑنا سلام بھیجیے محمد آپ جو دو چار لوگوں کی اس لیے میں نے سلوار سنوائی پہلی مجلس تو میرے زیادہ مشکل ہوتی ہے پڑھنا آپ کی سننے کی نسبت کیونکہ پہلی مجلس میں مجھے بیس پتا نہیں اسی پر پھر بلڈنگ آگے بڑھی ہے نا بچوں کو قتل نہ کرنا تو جواب دیا کہ یہ بھی تو مشرکوں کے بچے مشرک ہیں کہتے ہیں کیوں رسول نے جواب دیا کہ تم میں سے بہترین لوگ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں الیس خیالکم اولاد المشرکین کیا تم میں کے بہترین لوگ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں لہذا تم کیوں ان کے بچوں کو قتل کرتے ہو جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے کیا بہترین سپاہی موجود ہو اسلام کے لیکن جنہوں نے اسلام رسول سے نہیں لیا پتہ نہیں کہاں سے لیا آپ نے دیکھا باغیات میں حکم دے کر 9 سال سے زیادہ کے ہر فرد کو قتل کر دیا گیا تھا یہ تھا اسلام باغیات کا جو آج لور ہے نا اسلام ان بچوں یتیموں اور بیواؤں کی آنیں نہیں لگے گی تم کو ظالم پر مسلط ہوا کہ نہیں ہوا 9 سال سے کم کے بچوں کو چھوڑا گیا یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے یہ تھے اسلام یہ خارجیوں کا جو بار بار کرتے ہیں خوارج وہ خوارج جو اپنے سوا کسی کو جن کے نزدیک یہود اور نصارہ کا خون بہانا جائز نہیں تھا مسلمان کا خون بہانا جائز تھا اور میں نے یہ تقریریں خود سنی نعرے لکھے میں دیکھے بحث مباحثے میں دیکھا کہ وہ یہی لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہیں پہلے ہم ان کو ماریں گے پھر ان سے لڑیں گے تو مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ یہ وہی خارجیوں کا نعرہ تھا کہ جو عیسائی کو تو چھوڑ دیتے تھے مسلمان کو قتل کر دیا کرتے تھے صلوات علی محمد علی اچھی خاصی تعداد ہوگی اسی کو گزارش کرو گے تھوڑا مدد سے بٹائیے تاکہ ماحول بن جائے بہت جگہ اندر خالی باہر والے لوگ بے چینی سے بیٹھے ہوں گے اس طرح دیکھیے ایک بار ویسے تو پہلے میں مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں دور تک نظر آتے لیکن سمٹے میں ہو تو ذرا اور منظم نظر آتے ہیں بر محمد وعلى محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد تو عزیزو اب رسول نے اردو کا کیا کہ نہیں جو تم سے جنگ کرے اسی طرح ان کی عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا اور یہاں عورتوں کو کس بے دردی سے اسلام کے نام پہ مارا گیا میں نے کہا کہ بڑا فرق ہے انہیں نے کچھ پڑھے انہیں نے کچھ سمجھے ہی نہیں کہ خود رسول نے جس کا ایک کلمہ پڑھتے ہیں جنگ کے اصول کیا وعدہ کیے لڑائی کے اصول کیا وعدہ کیے عورتوں پہ ضعیفوں پہ بچوں میں ہاتھ مت اٹھانا جو جنگ کا مارے غنیمت ہے وہ لوٹنا گھروں کو مت لوٹنا گھروں کو تاراکی مت کرنا گھروں کو نہ جلانا لیکن
جہاں وہاں سے لیا کہ قرآن کو جلانا سنت ہے تو ان کے لیے قرآن جلانا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ قرآن ایسے ہی جلائیں گے، وہ قرآن پہ گولیاں بھی برسائیں گے۔ تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ رسول نے جنگ کے اصول کیا وضع کیے تھے۔ آج غلط فہمی اسی لیے، آج شکوک و شبہات اسی لیے دنیا کے سامنے کہ دنیا کے سامنے جہاد کے نام پر اور اسلام کے نام پر وہ کچھ آ رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پڑھو اٹھا کے تاریخ، رسول نے وضع کی تمہاری جنگ سے پہلے بتا دیا خبردار قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی آزادی کی کیا شرائط ہے، فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دو۔ اگر وہ تمہاری خدمت کر سکتے، تمہارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا سکتے ہیں، ان سے یہ خدمت لو، ان کو چھوڑ دو۔ اصول والا کیے ظلم نہ کرنا۔ کیوں؟ جہاد کا مقصد، اب رسول نے بتایا کہ جہاد کا مقصد قتل و غارت گری نہیں بلکہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل، اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے۔ اس کا مطلب تباہی اور بربادی کی داستانیں پھیلانا نہیں ہے، رقم کرنا نہیں ہے، زمینوں پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ اپنی زمین کا دفاع کیا جائے، باطل کو اپنی سرحدوں سے دور رکھا جائے اور اسلامی معاشرے کو اسلامی تعلیمات کے دائرے میں ماحول پھیلایا جائے۔ نہ یہ کہ تم اس طرح سے دنیا کے سامنے اسلام کا نقشہ پیش کر دو کہ دنیا کے کہ اس سے زیادہ پیسے تو بربریت کہاں پر ہے، اس سے زیادہ خوریزی کہاں ہو سکتی ہے، اس لیے خوریزی کی جائے کہ ترقی کو روک دیا جائے، ارتقاء کو روک دیا جائے۔ تو یہ اصول پہلے دور رسول نے وضع کی کہ ہم اس لیے نہیں قتال کر رہے، ہم اس لیے جنگ نہیں کر رہے کہ زمینوں کو پتہ کریں۔ اور دوسرا شک کیوں پیدا ہوا کہ ہاں ضرور ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول کے بعد کچھ جنگیں ایسی لڑی گئی، بلکہ بہت سی جنگیں ایسی لڑی گئی کہ جن کا مقصد ہی مال غنیمت جمع کرنا تھا، زمینوں پر قبضہ کرنا تھا، ملکوں پر قبضہ کرنا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسلام انہوں نے سیکھا اسی پر آج تک چل رہے۔ کوئی قتل و غارت گری دیکھی کہ جب طاقت آئے قتل و غارت گری کرو، جب طاقت آئے کمزوروں کو مارو۔ تو کیونکہ جہاں جہاں وہ اسلام پھیلا، چاہے کتنی تیزی سے پھیلا، آبادی تو بڑھتی گئی لیکن اسلام کی روح کو وہ سمجھ نہ سکے، اسلام کی روح سے وہ غافل رہے۔ لہذا اصول وضع کیے رسول نے کہ وہ جنگوں کا یہ مطلب۔ اور پہلے سال 5 سرایا، 5 غزوات، اور جنگ کتنے میں ہوئی؟ صرف ایک میں، بدر کبریٰ جو کہلاتی، یعنی ہجرت کا دوسرا سال 5 سرایا 5 غزوات۔ پہلا غزوہ غزوہ ابوا یا صفوان جس میں رسول نے خود شرکت کی، اور جناب حمزہ بن عبد المطلب پہلا پرچم بردار، پہلا علمدار سپاہی اسلام کا، یہ پہلے غزوے میں اور جنگ بدر تک پہنچتے پہنچتے مولا کائنات پورے لشکر کے علم بردار اور علم رہا اسی گھر میں، وہ چاہے جعفر ہو، چاہے حمزہ ہو، چاہے علی ہو، ہیں تو سب ابو طالب کے گھر کے لوگ ہیں نا، بڑے تو سب سہنے ابو طالب کے لوگ ہیں۔ لہذا علمداری خاصہ بن گئی اس خاندان کہ جتنے بھی علمدار، جتنے نامور علمدار تھے ہاشم کی اولاد میں، وہ سب کے سب اس گھر سے نکلے اور سب کی اپنی اپنی داستانیں، شجاعت کی داستانیں۔ لہذا غزوہ صفوان میں اطلاع ملی کہ 250-300 افراد کے ساتھ ابو سفیان آگے بڑھ رہا ہے۔ خدا کا رسول بھی نکلا 200 مسلمانوں کے ساتھ، 2 لشکر ساتھ ساتھ چلتے رہے، لڑائی نہیں ہوئی، اور رسول کے پہنچنے سے پہلے وہ فرار ہو گئے۔ اس کے بعد پہلا سریہ حمزہ ابن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے غزوے میں خود رسول نے جناب حمزہ کو سردار بنایا۔ پہلا سریہ خبر ملی کہ ابو جہل ایک لشکر کے ساتھ اطراف مدینہ میں لوٹ مار کرنا چاہتا ہے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب کو بھیجا گیا۔ یاد سریے کا نام ہی سریہ ہے حمزہ ابن عبد المطلب۔ عیس کے مقام پر، ساحل کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جائے کہ قبیلہ جہنی کا ایک شخص جو سردار تھا وہ آیا، اس نے ان دونوں کو لڑنے سے بتایا، ایک صلح نامہ ان کا کرا دیا، بغیر لڑے واپس ہو گئے جناب حمزہ۔ ہاں کیونکہ جناب حمزہ سپہ سالار تھے، لہذا سپاہ کا علم جو تھا وہ ابو مرشد نامی سپاہی کے ہاتھ ہو گیا، کیونکہ خدا ایک سردار کی حیثیت سے رسول نے بھیجا تھا۔ تو پہلا سریہ جناب حمزہ ابن عبد المطلب کے نام، دوسرا سریہ عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، دوسرے سریے کے سردار بھی جناب سریے کا نام بھی۔ پہلا غزوہ ابوا، اس کا غزوہ ہے کہ اب سارے غزوہ کی سے غزوہ مشاہدہ ہوا۔ اب غزوہ مشاہدہ میں بھی کوئی لڑائی نہیں، یہ وہ سرایہ اور غزوہ 4 یا 5 کے جن میں کوئی لڑائی گئے لیکن لڑائی۔ تو بتائیے اگر مسلمان
کہا کہ یہ مدینے کا پہرا دے، مدینے کے اطراف میں آنے والے خطرات سے مدینے کو بچا سکے. ایک جگہ ایک صحابی کی غلطی سے اور عبداللہ بن جہش ان کے ساتھ مجھ کو بھیجا کہ تو آنے والا ہے، تمہیں حفاظت کرنی ہے 2 دن کے بعد میرا خط کھول کر پڑھنا. جب 2 دن کے بعد ایک مقام پر خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آگے بڑھتے چلے جاؤ فلاں مقام تک، جب تک وہ نہ لڑے تم بھی نہ لڑنا، اور تم میں سے جو نہ لڑے کراچی اسے واپس بھیجنا. پوچھا جناب عبداللہ بن جہش کے ساتھیوں نے کہ تم میں سے کوئی ساتھ جانے والا؟ ایسا تو نہیں کہ واپس جانا چاہتے چلا جائے، لیکن کوئی بھی واپس نہیں گیا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ سعد بن ابی وقاص کا اونٹ راستے میں کھو گیا تھا تو وہ تھوڑا سا رہتا ہو گیا لشکر سے بعد میں نہ پہنچے کے مقام میں، لیکن یہ پہنچ گیا. غلطی کیا ہوگی؟ اس زمانے میں بھی رجب میں قتال حرام تھا، کیونکہ دین ابراہیمی کسی نہ کسی نام سے تو تھا، یہ ذہن میں رکھے گا. مشق ہو گیا تھا تو دین ابراہیمی تو کچھ چیزیں تو چلی آ رہی تھی کہ ذیقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب یہ 4 مہینے کیا کہلاتے تھے؟ شہور حرام، کہ ان میں قتال جو ہے وہ حرام ہے، ان میں لڑنا نہیں. اور رجب کا مہینہ تھا، جب ان کا آمنا سامنا ہوا آپس میں طے کیا کہ یہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، بحث ہوئی، ایک کہتے تھے رہو، ایک کہتے تھے نہیں رہو. آخری ان نے حملہ کر دیا، ان میں سے ایک کو مار دیا. ابن عبداللہ حضرمی قبیلہ حضرم کا ایک شخص قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر کے لیا اپنے ساتھ، حکم ابن قیسان اور عبداللہ ابن عثمان نامی 2 اشخاص کو گرفتار کر کے لیا ہے. رسول یہ رجب ہجری لوگ نہ یہ اس مہینے میں قتال حرام تھا، تم نے قتال رسول برہم ہوئے. لیکن باہر ایک آیت نازل ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کی معافی ہوئی. تو رسول نے ان دونوں قیدیوں کو بھی فدیہ لے کر واپس کیا. یہ اور بات کہ ان میں سے ایک مسلمان ہو کر رک گیا. حکم ابن قیسان نے جب رسول کا یہ رویہ دیکھا کہ بجائے خوش ہونے کے، وہ جو ہمارے لوگ تو لوٹ مار کر کے لاتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، ہمارے مولوی تو بھی بڑا اچھا کام کیا، لوٹ کر لائے. لیکن رسول اپنے سپاہیوں میں ناراض ہو رہا ہے کہ تم نے رجب میں یہ قتال کیوں کیا؟ اب یہ ان سے پوچھا جائے کہ محرم میں گولیاں چلانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی یہ میں سارے مفتیوں میں سوال کر رہا ہوں، کیا قرآن کا یہ حکم ناسخ ہو گیا؟ کیا یہ قرآن کا یہ حکم منسوخ ہو گیا؟ کیا اسلام کا یہ حکم منسوخ ہو گیا؟ بتائیں مجھے کوئی جواب دے. آج تک یہ مہینے حرام کے مہینے کہلاتے ہیں، ان میں قتال حرام ہے تو کوئی مفتی بتانے والا نہیں تھا کہ جو بتائے کہ محرم میں قتال حرام ہے. تو بھائی کون سے اسلام پہ چل رہے ہو؟ محرم میں تو غیر مسلم کا قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے اسلام کے منہ سے کہ نہ لڑو، جنگ ہے تو جنگ بندی کر دو اس وقت تک جب تک وہ تم پر حملہ آور، اگر وہ تم پر حملہ آور ہو تو پھر تمہیں اس سے لڑنا ہے. تمہیں اپنی طرف سے ان مہینوں میں حملہ نہیں کرنا. تو یہ ہے ان کا اسلام کے انہیں کوئی اتنا بتانے والا بھی نہیں کہ یہ وہ مہینے کے جن میں وہ بھی بے گناہوں کو، معصوموں کو، بچوں کو. اس لیے یہ جنگیں، غزوات، سرایا پڑھنے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں پر وہی چلتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام در اہل بیت سے لیا. کبھی تم نہیں پاؤ گے علی کے ماننے والوں کو کہ وہ اس طرح کے ظلم پر آمادہ ہو جائے، چاہے کتنا ہی ہم پر ظلم ہو جائے. محمد آل محمد صلوات. مواقع ایسے آتے ہوں گے اور آئے ہوں گے، لیکن ہمیشہ ہمارے علماء نے یہی بتایا کہ نہیں، بے گناہوں کے خون سے کبھی ہاتھ رنگین نہیں کیے جا سکتے. قوم کا کوئی بھی مطلب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، یہ ہمارا اعلان تھا اور ہے کہ صرف اس سے کہ جو تم پر حملہ آور ہو دفاع کرنا. دنیا کے ہر مذہب، ہر قانون نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ ظالم کے ہاتھوں سے اپنا دفاع کریں. دفاع سے غافل نہ ہو. جو دفاع سے غافل ہو جائے وہ بزدل ہے، اور ہم لوگ بزدل نہیں ہیں. کبھی اپنی قوم کو بزدلی کا درس نہیں دیں گے، اپنے دفاع سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا. تو اگر ابن قیسان نے جب یہ کریکٹر ہے کہ کچھ ہونے کے بجائے رسول کہتا ہے سامان بھی واپس کرو، قیدی بھی واپس کرو، تم نے غلط کام کیا. رسول گفتگو نہیں کرتا جب تک ایک آیت کے ذریعے سے ان کو معاف نہیں کرتے رہتا کہ چلو ٹھیک ہے. بہرحال اس میں قتال حرام تھا، لیکن مشرک اس سے بڑے مجرم ہیں کہ جو سوئے قصد رکھتے مدینے پر حملہ کرتے. ایک یہ واقعہ سبب بنا مکے میں کہ قتال جس مہینے میں لڑنا جھگڑنا حرام تھا، رسول نے اس مہینے میں ہمارے آدمی کو قتل کیا. اور وہ پورا قبیلہ حضرمی قبیلہ قصاص لینے پر آمد. دوسری طرف ابو سفیان ابن حرب
تیار کی جا رہی ہے. زمزم کا پانی کو بیٹھے جا کے شور کرو. وہ پہنچا ایک خاص انداز میں اس نے گریبان چاک کیا, اپنا شور کرنا شروع کیا. ابو سفیان کے سامنے کو لوٹ لیا مسلمانوں نے, مال اسباب لوٹ لیا, کسوں کو مار دیا. چلو چلو ایک پہلی زمین ہموار کی. فوراً لشکر تیار ہوا. 1000 سے زیادہ 1100 یا 1200 افراد پر لشکر تیار ہوا مدینے پر حملے کے. ابو لہب اس میں نہیں گیا. اس کی کچھ وجوہات, ایک شخص سے اس کو 4000 دینار لینے تھے. اس 4000 دینار کے بدلے میں اپنی نیابت میں اس کو بھیجا, تو چلا جا تیرے 4000 دینار تھا. یعنی بعض لوگ اس زمانے میں بھی پیسہ دے کر جان چھڑا دیتے تھے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو یہ ابو لہب صاحب تھے, اور سب تاریخوں نے لکھا کہ وہ یوں نہیں گیا. ایک آدمی پر اس کے پیسے تھے, وہ دینے سے قاصر تھا. تو اس آدمی کو اس نے کہا کہ بھائی تو چلا جا, میں نے تیرے پیسے معاف کر دیے. تو انداز تو تھا اسے, کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے گھر سے تو وابستہ تھا نا. نہیں گھر سے تو جانتا تو تھا کہ کیسے کیسے جری رسول کے ساتھ جو آئیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے. سلوات بھیجیے محمد. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ بیسک پورا پس منظر آپ کو بیان کرنا ضروری تھا. انشاءاللہ دیکھیں کل سے کیا ہوتا ہے. میں کسی بھی دن کی ضمانت نہیں لے سکتا, لیکن کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو شروع کا پس منظر پیش کرنا ضروری. تو پتہ ہو چل جائے کہ جنگیں کیوں لڑی, کبھی کس لیے لڑتے, اصول کیا ہے جنگوں کے, اسلامی جنگوں کے. تو ہر دور میں کچھ لوگ ہوتے تھے بڑے مالدار, مال دے دیا کرتے تھے, خود رہ جاتے تھے, پیچھے کھڑے رہ جاتے تھے کہ مال دیتے تھے کہ مال دے جاؤ. تو ابو لہب نے مال دے کر اپنی جان چھڑائی. لیکن ایک عجیب بات, یعنی ابو سفیان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, تو لوگوں کو کوئی نہ کوئی جواب تو ملا کہ بھائی اس نے کیسے ہی صحیح 8 میں ہجرت لینی, فتح مکہ کا کلمہ پڑھ جاتا ہے اتحاد. سمجھ میں ابو لہب کا دفاع ہے. ایک کتاب پڑھی ہے کراچی میں, مجھے خاص طور پہ لا کے میں نے ریکارڈ میں رکھی. ابو لہب کے دفاع میں کتاب لکھی, لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ کہ نہ چھاپنے والے کا نام, نہ پریس کا نام, اور مصنف بھی ابو لہب جیسے کوئی نام اس میں لکھا ہوا تھا. اور وہ چھپکے بانٹی گئی. مجھے بھی کسی نے لا کے دیا, پتہ نہیں انہی کا کوئی کرتا ہے بیچارہ, سیدھا سارا آدمی مجھے کوئی پڑھ کے حیران ہے. ابو لہب جس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوا, تب تک کیا تھا اس کے دماغ میں اس کو یہ ثابت کیا گیا کہ یہ ایسا نہیں تھا جو بڑا اچھا آدمی تھا, یہ ایمان لے آیا تھا, مومن تھا. اور اس آیات کی تعبیر اب ہوتی کہ کیسے کیسے دماغ ہیں جو آج کے دور میں ابو لہب کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کی تعبیر کر ڈالیں, ان کے لیے آیا بننے کی کیا اہمیت ہے. جو ابو لہب کا دفاع کریں, صراحتاً تبت یدا ابی لہب کی تعبیر جھوٹی کریں, تو ان کے لیے آیا انما آیا تبلیغ, آیا تطہیر, سورہ دہر, سورہ کوثر کی کیا اہمیت ہے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ثابت کر لیں. تو گھبرانا کیسا, تو اس باتوں سے نہ گھبرائے کہ آج بھی اس دور میں ابو لہب کا دفاع کرنے والے موجود ہیں. تو پھر ابو سفیان تو بھائی کلمہ تو پڑھ لیا تھا, اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا, فتح مکہ کے بعد جیسا بھی پڑھا پڑھ تو لیا تھا. یہی تو رونا ہے کہ یہی تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی اس نے نہیں پڑھا تھا, کہ ہے نا کہ کافر تھا, کافر تھا نا, بس اس کی وجہ سے ہوئی. عہد میں یہ سالات, خندق میں یہ سالات, سب کچھ تھا, کافر تھا. ہجری 8 میں کلمہ پڑھا. یہی تو ہم بھی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کافر ہوتا ہے. کافر جب تک کلمہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوتا. جو مسلمان پیدا ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. زبان کے ساتھ دل بولا. بتاؤ علی نے کب کلمہ پڑھا؟ بحث کرنی ہے تو لوگ کرو رہے. مولا کائنات کو تو مانتے ہو, مسلمان یہ نہیں مانتے بھائی. کب کلمہ پڑھا بتا دو تاریخ, ان کی تاریخ تو موجود ہے. فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھا, تو علی کیوں کلمہ پڑھے, کس لیے کلمہ پڑھے؟ ارے کلمہ وہ پڑھے کہ جو کافر پیدا ہوگا پھر کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا. تو جو پیدا ہی ایمان پر ہوا ہو, جو اپنی آغوش میں ایمان کو پرورش کا پروان چاہے,
محمد کا کیوں؟ اس کے ساتھ ویسی ہی خبر ہے جیسی موسیٰ کے ساتھ خبر تھی. یہ سیرے ابن حشام نے اشعار لکھے، ہم نے نہیں لکھے. ابن حشام نے قصیدہ لکھا ہے پورا جناب ابو طالب کا محمد کی شان میں، جو اپنے اشعار میں رسالت کا اقرار کر رہا ہو. آپ نے کیا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا. بے وہی سوریا کے تقریر کے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو بھائی کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے. جو مومن پیدا ہوتا ہے اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت. صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، بدر کے دہانے تک لے آیا. بدر پہ انشاءاللہ کل، یعنی بدر ہے کنویں کا نام، تو یہاں تک میں لے آیا. اس کے بعد کل سے آپ کو اس کی تفصیلات، اس جنگ کی پوری تفصیل پڑے گی. کہ یہ سبب بنا کہ وہاں ایک لشکر پورا تیار ہوا 1100 کا چلا، اور ادھر رسول نے تو وہی کے ذریعے سے کہ 2 قافلے کو پار کے جن میں سے ایک کا تمہیں سامنا کرنا ہے. رسول بھی 313 جابازوں کے ساتھ نکلے. اب تاریخوں نے کہا کہ رسول تو نکلے تھے ابو سفیان کے ارادے سے، پتہ چلا تھا ابو سفیان آ رہے، سامنا ہو گیا کفار کے لشکر سے. نہیں، ایسا نہیں تھا. رسول تو جانتا تھا کچھ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ بجائے وہ بڑے لشکر سے چھوٹے لشکر کا سامنا ہو جائے. ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا کہ رسول نکلے تو اس نے کرنی کترائی جدے کے راستے مکے کی طرف روانہ ہو گیا. مخبروں نے خبر پہنچا دی مکے کہ ابو سفیان کا قافلہ صحیح و سالم پہنچ رہا ہے. لیکن ابو جہل نکل چکا تھا. ابو جہل لشکر لے کر نکل چکا تھا. کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا مسلمانوں سے لڑے بغیر. تو بنی زہرہ الگ ہو گئے. انہوں نے کہ نہیں، ہمارا تیرا معاہدہ یہ تھا کہ اگر ابو سفیان پر حملہ ہوا تو ہم لڑیں. لیکن یہ تو اس لیے نہیں نکلا تھا، یہ تو لڑنے کے لیے نکلا تھا. اسے بہت قوم تھا کہ میں مٹا کیا ہوگا. تو یہاں سے یہ 100 یا 150 نکل گئے. تو 950 یا 1000 کفار کی سربراہی کرتا ہوا ابو جہل یہ کہہ کر آیا کہ میں 3 دن تک مدینے کے کنارے پہ ٹھہروں گا، یہاں ناچ گانا سنوں گا، یہاں شراب پیوں گا، یہاں عیش و عشرت کروں گا، تاکہ ان کے دل پر میری ہیبت بیٹھ جائے. بڑی طاقت لے کر آیا تھا، سرحد پر آ کر بیٹھوں گا تاکہ ان پر میری ہیبت بیٹھ جائے. لیکن نہیں ایسے. اصول یہ ہے کہ جس نے دشمن کو ایک قدم آگے بڑھنے کا راستہ دیا نا تو دشمن آگے بڑھتا چلا جائے. یہ ہمیشہ کا جنگی اصول ہے. نہیں، پہلے مرحلے میں دشمن کا سختی کے ساتھ جواب دے. جس نے پہلے مرحلے میں جواب دے دیا وہ کامیاب رہے گا. اور مجھے زیادہ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ میری عادت ہے چاپلوسی یا خوشامدوں کی. لیکن آپ نے دیکھا، آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ بڑے طلاق کے ساتھ دشمن ہماری سرحدوں پر 6-7 لاکھ کی تعداد میں فوج لگائی تھی. لیکن جب ادھر سے بھی دندان شکن جواب دیا گیا، اگر جواب دینے میں سستی کر دی جاتی نا تو پھر ان کی ہوتی. لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ نہیں، یہ اتنی ہی قوت سے ہمیں جواب دیں گے جیسے ہم دیں. یہ جو میں نے عرض کر دیا کہ میں اس مزاج کا آدمی نہیں، لیکن بات ایک مٹی کی محبت تو مٹی کی محبت ہوتی ہے نا. مٹی کی محبت تو ایسی کہ آخر وقت تک رسول اپنی زمین کو یاد کرتا رہا اور اللہ وعدہ کرتا رہا کہ رسول اطمینان رکھیے، ہم آپ جانتے ہیں جو کچھ آپ کے دل میں ہے. یہ جب صلح حدیبیہ تک پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے. تو میں ہمیشہ یہ درس ضرور دیتا ہوں اپنے جوانوں کو. کتنی کہتے ہیں نا کہ تاریخ و تنگ ہی صحیح اپنی گلی تو ہے. کچھ بھی ہے یہ یاد رکھنا، حکمران آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. لیکن حب الوطنی خود ایک ایمان کی زمین ہوا کرتی ہے. ہماری پہچان ہے نا یہ زمین. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ممکن ہے حکمران بھاگ بھی سکتے ہیں، جیسے بھاگ گئے کچھ نہیں، حکمران جا سکتے، لیکن ہمیں نہیں. کیوں؟ ہم اس مٹی کے پیدا ہیں، جو کچھ ہے وہ ہم پر مٹی کا اپنی بس ہے. اور یہ اسلام نے سکھایا ہے، یہ رسول نے سکھایا ہے. صلوات کے لیے بہت حکومتوں کی چال مجھے کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں جانتا ہوں کتنے اچھے کتنے برے، مجھے میرے سامنے سارا کچھ. لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنے مٹی کی، اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں. تو اب ہم یہاں بیٹھ کر جائیں گے تاکہ ان پر ہماری ہیبت بیٹھ جائے. اسے نہیں پتا کہ خدا کا رسول ہے. یہ تو ہمیں قیامت تک کے لیے خود بتا کے جانا ہے کہ نہیں، کتنی ہی تعداد کم سے ہی کبھی دشمن کو جنگ مت ہونے دینا. کبھی دشمن یہ خیال نہیں کرے کہ یہ ڈر ہے، یہ دب ہے. کتنے ہی کمزور، کتنے ہی صحیح، کتنے ہی تعداد میں کم کیوں ہو، تمہاری دھنگرت ختم نہیں ہونی چاہیے، تمہاری للکار کم نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اسی لیے دشمن ڈرتا ہے کہ ہم نے اتنا نقصان پہنچایا، اتنی دھمکیاں
مجھے جنگ میں بھی نہیں پہنچا، اب انتظار کرا کہ فتح کی خبر کب آئے. اور بس اتنا ہی ذکر ملا ہے طالب کا. طالب کون؟ طالب ابن ابی طالب، سب سے بڑے بیٹے جناب ابو طالب، مولا کائنات کے سب سے بڑے بھائی کی کفار کے لشکر کے ساتھ نکلے. یہ جناب عقیل، جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب عباس چچائے اسیر ہوئے، جناب عقیل اسیر ہوئے، جناب طالب راستے سے. طالبوں نے بس اتنا ذکر کیا کہ چلیں گے ساتھ، لیکن بل تک نہیں پہنچے، راستے سے کہاں گئے کچھ نہیں معلوم، غائب ہو گئے، کہیں جدہ نکل کے کہیں چلے گئے، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیا. جناب عقیل نے گرفتاری کے لیے پیش کیا. عباس ابن عبد المطلب گرفتار ہوئے، کیوں؟ پھر واپس جانا. کیوں واپس جانا؟ یہ رسول کی حکمت عملی کے وہاں رہو. یہ صلح فتح مکہ تک پہنچیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ جناب عباس ابن عبد المطلب کا ایمان کیسا تھا. ایسی بات نہیں کہ کافر، ہاں مقام کی بات ہے کہ ابو طالب کا مقام اور ہے، کیونکہ وہ مقام اللہ نے دیا ہے، وہ ابو عبد المطلب نے دیا انہیں وہ منصب. لیکن جناب عباس ابن عبد المطلب کی کب خطاب نہیں. یہ ساری خبریں اپنے بھتیجے کو بھیجنا کون تھا کہ اب یہ لشکر چلا، اب یہاں پہنچے، یہ سب جناب عباس ابن عبد المطلب کا نیٹ ورک تھا، یعنی رسول کا نیٹ ورک تھا کہ وہاں آپ کو رہنا ہے تو جسے ان کے درمیان رکھنا تھا اس طرح سے رکھا. بعد میں ایمان کا اعلان بھی ہو گیا. صلوات نبی محمد علیہ وسلم. بنی ہاشم میں سے یہ تین افراد ساتھ آئے، ابو لہب وہی رکیا معلوم، اور یہ تین ساتھ آئے. تین میں سے ایک طالب راستے سے چلے گئے اور عباس ابن عبد المطلب اور جناب عقیل ابن ابی طالب نے اپنے آپ کو اسیر بنا کے پیش کر دیا. بات کرے اور پھر وہیں پر پہنچے. کام تو کرنا ہے، اپنی تجارت کی ہے، کام کی ہے، سارے کاروبار کو سنبھالنا ہے، اور پھر انفارمیشن بھی ساری دینی. اب یہ بھی دیکھیے نا، ہر جگہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے. جس حکومت کو کہہ لیجیے کہ جس حکومت کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، حکومت کہہ لیجیے، سسٹم کہہ لیجیے، ادارے کہہ لیجیے، جس کا بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے، وہ کامیاب ہے. اور آج بھی دیکھیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کس طرح آ گئی. ایک ایک پل کی اطلاع. آپ کو آج جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہ اسی کا کہ آپ اس شعبے میں سب سے پیچھے رہ گئے. لوگوں نے تجارتی پیمانے پر ہی صحیح کمرشل چینل بنانی کہ نہیں بنانی، ساری دنیا میں بھائی کوئی پابندی ہے. ساری دنیا کے کاروبار کرتے ہیں، تاجر ہیں، سرمایہ دار ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں یہ کاروبار نہیں، کاروبار کر لو. سب ایک کمرشل چینل ہی بنا لو، کچھ تو کر لو. مجھ سے آگے کہیں جو کہیں گے کہ چینل ہونا چاہیے، میں بناؤں گا. ہمارا ریڈیو اسٹیشن ہونا چاہیے، میں بناؤں گا. ہمارا ٹی وی اسٹیشن ہونا چاہیے، میں بناؤں گا. ہمارا اخبار ہونا چاہیے، میں نکالوں گا. میری چیز تو نہیں ہے. میں تو خود آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ کام کرو، میرا کام ہے لائن دینا، خط دینا. کئی دن میدانوں میں کام کرنا چاہیے، کرے گا کون؟ فرشتے کریں گے آگے، یا میں کروں گا؟ میرا کام تو نہیں ہے. ہر ایک کی فیلڈ ہوتی ہے. میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، آپ میرا کام نہیں کر سکتے، پر میرا کام یہ ضرور ہے کہ اس منبر سے حق ادا کر دوں. جس میدان میں خط دکھانا ہے، راستہ دکھانا ہے، وہ راہ نہیں دکھاتا چلا جاؤ کہ جب تک ان میدانوں میں کام نہیں کرو گے مشکلات سے نہیں نکل سکتے. بالکل کسی خوف کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ کھوکھلے نعروں سے کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی جب تک نعروں کے پیچھے حکمت عملی نہ ہو. نعرے اسی وقت فائدہ پہنچاتے ہیں جب پیچھے بہترین حکمت عملی کام کر رہی. خالی نعرے کبھی کسی قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتے، ورنہ ہر نبی حکومت کر کے جاتا، ہر نبی کو قتل نہ کیا جاتا، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں ساتھ وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے نعرے کا فائدہ پہنچاتے ہیں جب پیچھے حکمت عملی ہو، پیچھے جذبہ ہو، پیچھے علم ہو، اسٹریٹجی ہو. پھر جب نعرہ لگتا ہے تو اس نعرے کا مزہ آتا ہے. پھر اس نعرے کا مزہ آتا ہے کہ دشمن بھی جہلتا ہے. آپ اپنے ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جب جب نعرہ لگایا گیا تھا، وہ جب نعرے لگے تھے حقیقی تو پوری دنیا نے دیکھا بھی اور نقل بھی کیا کتنے معجزے ہوئے. تو جب معجز علماؤں کو پکارو گے، حوصلہ بھی دکھاؤ گے، بہادری سے لڑو گے تو وہ آئیں گے بھی، مدد بھی کریں گے، معجزے بھی ہوں گے. جب پکارو گے ہی ایسوں کو کہ جو خود بڑی مشکل سے بچتے تھے جنگوں کے میدانوں، تو بھائی تم جیسا پکارا جاؤ گے، جیسوں کو پکارو گے، نتیجہ بھی پھر ویسا ہی کوئی نہیں ملے گا. یہ تو ہر آدمی اپنا کام سب اپنا کرتے ہیں، اس میں شکایت کی ضرورت نہیں. جس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے. آپ جس کو پکاریں گے جو اس کی صفت ہوگی وہی سامنے بھی آ جائے گی. اگر پکارو گے ان کو کہ جو میدان میں کرار تھے تو پھر تمہاری نصیب ہوگی. اگر پکارو گے ان کو
کہ جن کی تلواروں نے کبھی زنگ دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ کلیش ادھر رکھی رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ صلوات دیجیے محمد۔ میں نے آج یہاں پہ کمال کیا، کل کچھ خصوصیات تھوڑی سی رہ گئی ہیں، وہ لے کر چلیں گے، پھر پتہ پہ پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ مجھے احساس ہے آج کی مجلس کا، لیکن اب یہ احساس شاید 9 دن رہے، میں پہلے آپ کو کسی کچھ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، جہاں خود بخود کچھ بات ہوئی آپ کے مطلب کی تو آ جائے گی، ورنہ میرے حساب سے تو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب آپ کے مطلب کی۔ اب آپ آنکھیں بند کریں یا آنکھیں کھول کر سنیں، پر ہے یہ کیونکہ موضوع میرا ایسا ہے کہ مجھے اسی موضوع کو لے کر اب چلنا ہے، اور اسی موضوع کو انتخاب کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہمیں آج کے حالات میں اپنی راہ کے تعین میں آسانی ہو جائے، کہ ہمیں اپنے قوم کو ان مشکلات سے کیسے نکالنا ہے، ہمیں پورا سامنے آ جائے کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ اور جب میں قوم کہہ رہا ہوں تو قوم صرف قوم مراد شیعہ نہیں، بلکہ یہ ملت، یہ مملکت، اس کو آج جو خطرات دو چار ہیں، چاہے ہماری کوئی ذمہ داری سرکاری ہے یا نہیں، ہماری شرعی ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بھی غور کریں اور اپنی مملکت کے لیے بھی اور اپنی ملت کے لیے بھی غور کریں۔ یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، ایک شیعہ کی حیثیت سے فریضہ ہے۔ صلوات دیجیے محمد۔ اس پہلے سریے میں علمدار کون؟ حمزہ بنائے۔ غزوہ بدر میں علمدار کون؟ 3 علمداروں کے نام جو تاریخ ہے، وہ تاریخ کو مس نہیں کیا جا سکتا نا۔ مصعب بن عمیر، سعد بن معاذ، علی بن ابی طالب، لیکن فرق کیا ہے؟ مصعب بن عمیر مہاجرین کے علم پر رہا، سعد بن معاذ انصار کی ڈویژن کے، یعنی 2 ڈویژن کر دیا، 2 ڈویژنوں پر مشتمل لشکر، انصار اور مہاجرین دونوں ڈویژنوں کا ایک علمدار۔ پھر اس پورے لشکر کا علم بردار کون؟ ابو طالب کا لال علی۔ یہ ہے حیثیت علمداروں کے جو مختلف نام آپ سنا کرتے ہیں۔ یہ علمداری کی تاریخ پڑھتی گئی۔ جنگ موقع میں علمدار کون؟ جناب جعفر طیار۔ تو پورا گھرانہ علمداروں کا، اور آخر تک کے لیے آپ دیکھیں کتنی یہ مخصوص اعزاز ہے آپ کو، یہ علمبرداری کا اعزاز رکھا آپ کے لیے گیا، انتظام کرتا چلا گیا۔ مولا کائنات نے حسین کے لیے ایک علمدار تیار کیا، اور وہ علمدار ایسا تیار کیا کہ قیامت تک علامت بن جائے گا اس کا علم۔ اب ایک بات بس علم کے فلسفے پہ یہاں پیش کروں گا، کیونکہ مجھے مسائل جناب بات نہیں پڑھ جائے، مسائل مجھے پڑھنے جو حکم دیا گیا تھا کہ کسی بھی مجلس میں جناب قاسم کا تذکرہ کریں، تو میں آج جناب قاسم کے ہی مسائل پڑھوں گا، پہلی مجلس سے آغاز وہیں سے کروں گا۔ لیکن میں بس اتنا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جناب جعفر طیار کے ہاتھوں سے علم عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھوں میں جنگ موقع میں اس وقت گیا جب جناب جعفر طیار کے دونوں باتوں قلم۔ جناب جعفر طیار کا لقب پہلے سے جعفر طیار نہیں تھا، جعفر تھے، جعفر ابن ابو طالب۔ جعفر طیار لقب پڑھا ہے شہادت کے بعد، لیکن آج تک طیار کا لفظ میں مقصود ہو گیا پرواز کرنے والا۔ کیوں؟ رسول نے بشارت دی، اچھا عجیب بات، رسول کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں اور تاریخوں میں اس بات کو لکھ بھی دیتے ہیں۔ البدایہ اور نہایہ میں لکھا، آخر اتنے کثیر نے جو مشہور تاریخی کتابیں بدایہ نہایہ، میں نے ایک جگہ نام دیا تو لوگوں نے کہا یہ تو فلسفے کی کتابیں، بدایہ الگ اور نہایہ الگ۔ بدایہ ابتدائی والے بھائی وہ بدایہ تو حکمت الگ ہے، نہایہ تو حکمت الگ ہے۔ البدایہ اور نہایہ تاریخ کی کتاب حافظ کثیر دمشقی کی وہ الگ۔ البدایہ اور نہایہ اس نے باقی کو لکھا کہ ایک دن جنگ موقع ہو رہی تھی، کہاں؟ شام کے پاس۔ رسول نے سب کو جمع کیا مسجد نبی میں اور پھر بتایا کہ جعفر شہید کر دیے گئے۔ جعفر کے بعد علم عبداللہ ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تیسرے علمدار نے لیا، وہ بھی پورے واقعے کو لکھا نقل کیا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں کہ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ رسول وہاں پر موجود نہیں تھے، ساری خبریں دے دی، تو یہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ کہتے رسول کے علم غیب نہیں تھا، بھائی وہی آئی تو بھائی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں قرآن میں نہیں، بلکہ جب رسول چاہتا تھا جہاں کی خبر لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ وہ علم غیب جو اللہ کی طرف سے معصوم کو عطا کیا ہے، اور رسول نے یہ کہا کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے موقع کا، میرا بھائی جعفر شہید کر دیا۔ طیار لفظ کیوں پڑا؟ بتاتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے میرے بھائی جعفر کو لیے جا رہے ہیں۔ طیار اس لیے لفظ پڑا کہ جنت میں پروردگار جعفر کو 2 بازو کی جگہ 2 پر عطا کرے گا اور جنت میں پرواز کرے گا۔
तो अलम कब हाथ से गिरा, या अलम दूसरे लिहाज से जब बाजू कलम, जब बाजू कलम, जनाब अब्बास को अलम दिया तो ठंडा हुआ जब बाजू कलम। अब करबला के बाद इस अलम की हैसियत बदल गई। इस अलम को किसने उठाया? करबला में पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, कोई नाम आपको नहीं मिलेगा कि किसने अलम उठाया। कौन था जो अलम उठाता? इन मर्दों में एक ही तो बचे, जनाब सीधे सज्जाद, उन्हें तो वसील कर दिया गया, उनको रस्सियों से बांध दिया गया, उनको रस्सियों बेड़ियों से जकड़ दिया गया। या 5वें इमाम है तो आप 4-5 साल के थे, वो भी कैदी है, कैदियों से तो कोई अलम नहीं उठा सकती। अलम उठाया किसने? निकल के बताया मैं पढ़ चुका, बस 2 जुमलों में अर्ज करके बात को आगे बढ़ा दूंगा। इस अलम को सबसे पहले बुलंद किया है हुसैन की बहन सानिया ज़हरा। इस अलम की हैसियत बदल कर कैसे बुलंद किया, कहां बुलंद किया? जब वो घर मिला है ना शाम में मजलिस करने के लिए सुनते रहते ना, तो पहली ख्वाहिश का इरादा ये कहते कि सजावट खत्म करो, ये रंगीन झंडे हटाओ और इस घर में एक सियाह परचम लगा, ताकि दूर से देखने वालों को पता चल जाए कि ये पुरसा देने की जगह है, ताकि दूर से लोग पहचान लें कि यहाँ हमें पुरसा देने आने वालों को आसानी हो जाए। तो अब मेरा दिल ये कहता है कि ये वो सुन्नत थी जिसकी बुनियाद ज़ैनब ने रख दी। जब अब्बास का अलम ठंडा हुआ होगा, जब अब्बास की लाशों को साये पर देखते हुए गुजरी होगी ज़ैनब, तो शायद जहाँ और अहद किए थे वहाँ एक ये भी अहद किया हुआ कि मेरे भाई अब्बास, तेरा अलम यहाँ ठंडा हुआ है, लेकिन ज़ैनब तुझसे वादा करती कि क़यामत तक हर अज़ान आने पर तेरा परचम रहता है। कभी आपने इन अलम पर किसी और का नाम लिखे देखा? भाई अब्बास के सिवा? ये और बात कि आप पंचतन के नाम लिखते, 12 इमामों के नाम, अलम कहलाता किसका है? किसका अलम कहलाता? जब ये कह दिया जाए कि आज अलम बरामद होगा तो क्या नाम लेने की जरूरत है क्या अब्बास का? जब कह दिया जाए कि आज अलमदार की मुसीबत पड़ने तो क्या जरूरत है बताने की नाम? नहीं, अलमदारी तो वो बेरार अदा की अब्बास ने। ये एजाज है अब्बास का कि अगर मुतलकन यानी सिर्फ अलमदार कहा जाए तो ना जाफर ज़हन में आएंगे, ना हमजा ज़हन में आएंगे, ना अली ज़हन में आएंगे, बस एक हस्ती ज़हन में आएगी, वो है अब्बास के बाबा का। आप कहीं भी नाम लेकर देख लीजिए, अलमदार का अलम, अलमदार की मजलिस, अलम बरामद होगा। अगर अलमदार कहा जाए तो ये एजाज है अब्बास का, और ये एजाज किसने बख्शा? इतनी बड़ी तादाद में अलम, करोड़ों की तादाद में उठते रहेंगे। इस सुन्नत की बुनियाद रखी ज़ैनब। अब्बास ने अपने वादे को पूरा किया, ज़ैनब ने अपने वादे को पूरा किया। तो मैं अलमदारों से गुजारिश करूंगा कि देखो अलम की अहमियत बड़े और छोटे से नहीं होती, किसका अलम कितना बड़ा है और कितना भारी नहीं। अलम की अहमियत ये नहीं है कि किसका अलम छोटा है और किसका अलम बड़ा है, किस अलम को 10 आदमी उठाए, किस अलम को 1 आदमी। अलम की अहमियत यह है कि कभी अगर वक्त पड़ जाए तो सारी दुनिया मैदान छोड़ दे, अलमदार अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये ख्याल करके अलम उठाना, ये पैगाम है मेरा सब अलम उठाने वालों को। इतना आसान नहीं है अलम उठाना। क्या आप शौक में अलम उठा लिया, तस्वीर खिंचवाने के लिए अलम उठा लिया? नहीं, अलम उठाए तो सोच कर उठाए कि किसका अलम उठाना। अलमदार उसी को शबी बन रहा है ना अलमदार की। अलम उठाने वाला कौन है? शबी है कि नहीं? सत्ता कौन है? शबी है कि नहीं? तो जब अलम उठाए तो ये मत देखे कि बड़ा है छोटा, अरे छोटा अलम है तो अब्बास का, वो अलम उठाओ कि उसे लेके मैदान में खड़ा, अलम ठंडा ना होने पाए जब तक मेरे बाजू सलामत है, उसे अलम उठाने का हक है। अलम वो उठाए, अरे उठाने का। इसीलिए हुसैन ने करबला में अलम अब्बास को दिया। अब्बास क्या इसलिए अलमदार बनाया था कि अब्बास पर इत्मीनान, वरना अब्बास तो ये चाहता था कि सबसे पहले मैं मैदान जंग में चला जाऊं, लेकिन अब्बास ही को देखना था कि उसकी गोद के पाले उसके सामने मैदान में जा रहे थे। जिन्हें अब्बास ने परवान चढ़ाया था, जिन्हें अब्बास ने तरबियत दी थी, वो अब्बास के सामने जाते। और मुमकिन है कई बार अब्बास ने रोज़ आशूर कई बार हुसैन से कहा कि मौला इस कासिम को तो मैंने पाला, इसको तो मैंने कर दिया, इसका लाशा मैं उठाऊंगा, और मोहम्मद को मैंने परवान चढ़ाई के लाशा मैं उठा के लाऊंगा।
جب جناب قاسم جا رہے تھے تو عباس نے خاص طور پر کہا تھا بیٹا قاسم بہت ہوشیار ہے. اور قاسم نے مسکرا کر جناب عباس سے کہا تھا چچا جان میں آپ کا شاگرد ہوں. شاگرد ہے کس کے؟ جناب عباس کی. چچا جان میں آپ کا شاگرد ہوں, آج میری جنگ دیکھے گا, سارے داغ دھو دوں گا, سارے الزامات دھو دوں گا. دنیا نے بڑے الزام لگائے میرے بابا پر کہ میرے بابا نے جنگ سے منہ چرایا. آج دنیا میری جنگ دیکھے گی اور یاد کرے گی میرے بابا کو کہ جس کا بیٹا ایسی جنگ کرتا ہو وہ کیسا زندگی ہو. قاسم کے دل میں یہ خواہشیں مچل رہی تھی میرے بابا پر بہت الزام. شب عاشور بھی ماں یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا اپنی اس بیوہ ماں کی لاج رکھنا. ماں اپنے بچوں کو کتنے ارمانوں سے پروان چڑھاتی ہے, اور یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو شہادت کا درس دے رہی ہے. قربان ہونا وہ بیوہ کی لاج رکھنا. قاسم وعدہ کر رہے ہیں ماں گرامی اطمینان رہی میں چچا عباس کا شاگرد ہوں. وہ صبح ہونے دی پھر دیکھیے میں کیسی جنگ. اب صبح ہوئی, ایک وقت ایسا ہے کہ قاسم پر چہرے پر افسردگی, خیمے میں داخل ہوئے, ماں کے سامنے کھڑے ہو کے اشک بہا رہے. ماں حیران ہو کر کہتی بیٹا کیوں, کیا میدان جنگ میں جانے سے ڈر رہا؟ نہیں مار رہے, کتنی بار چلا جا کے میں جا چکا ہوں, مجھے اجازت نہیں دیتے, مجھے اجازت نہیں, آپ مجھے اجازت تو دلوائیے سر کہ میں میدان جنگ میں جاؤں. بچہ اس لیے ہوا, آپ جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو لڑے ہیں, لڑ کر شہید ہوئے, ان میں سب سے کم صرف قاسم 13-14 سال سے زیادہ کا سن نہیں ہے قاسم. ماں نے کہا نہیں میرے بچے تجھے اجازت ضرور ملے گی. بازو پر بنا ہوا تعویذ کھولا, میرے بابا کا خط ہے تیرے چچا کے نام. بس قاسم کی جیسے دلی مراد بڑائی, چوما بوسا دیا اس کو, دوڑے چچا کے خیمے میں, چچا جان یہ میرے بابا کی تحریر آپ کے نام. حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا, تحریر کو پڑھا اور ساتھ قطار لگا. کیا یہی تو لکھا ہوگا میرے بھائی حسین قاسم کو روکنا مت, عاشور جب میرا خط لے کر آئے تو میری وصیت ہے کہ اسے جانے دیں. اب بھائی کی وصیت دیر تک بھائی کی نشانی کو کلیجے سے لگا کر رہا, اپنے ہاتھ سے سجایا ہے جیسے کوئی دولہا کو سجاتا ہے. اس طرح سے سجایا ہے قاسم کو حسین نے. اس کے بعد باہر آئے تو ہر ایک دیکھ کر مبہوت ہو گیا. اتنا حسین لگ رہا تھا قاسم کے, سب کی نظریں جم کر رہی. قاسم ایک طرف سے بار تھامی عباس نے گھوڑے, ایک طرف سے اکبر نے, اور اتنا کمسین ہے کہ حسین نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا, کمر سے تھاما ہے, گھوڑے پر بٹھایا ہے, دونوں پیر رکاب میں نہیں ٹکتے تھے قاسم کے. کبھی ایک طرف جھک کے اپنا توازن برقرار رکھتا تھا, کبھی دوسری طرف گیا میدان للکارا. آؤ جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا, جو میرے بابا پر جنگ سے منہ چڑھانے کا الزام لگاتا ہے, آؤ میرے مقابلے پر میں تمہیں بتاؤں کہ میں حسن کا لال ہوں اور میں حسن کا وارث ہوں. اس شمشیر زنی میں آؤ میرے مقابلے پر. عمر صاحب نے حضرت شامی کو حکم دیا, جا اس نوجوان کو قتل کر دیا. حضرت شامی نے قاسم کا سین و ساتھ دیکھا, حقارت سے کہتا ہے بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجے گا. اپنے بیٹے کو حکم دیا, جا اس کا سر قلم کر کے لیا. قاسم کے مقابلے پر حضرت شامی کا بیٹا آیا, حسن کے لال نے ایک وار کیا, تن 2 ٹکڑوں میں برابر کے تقسیم کر دیا. آدھا جسم ادھر, آدھا جسم ادھر اس کا ملا, اور پلٹ کر دیکھا اپنے چچاؤں کی طرف. بچے جب کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں تو بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں نا. ادھر قاسم نے پلٹ کر دیکھا, ادھر حسین نے کہا مرحبا بیٹا, ادھر عباس نے کہا آمین, علی اکبر نے جھاڑ دی, بھائی قاسم بہت عمدہ آواز کیا تھا. اور حوصلہ بڑا قاسم کا, اپنے ایک بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا, غصے میں دوسرے بیٹے کو عذاب میں بھیجا, اس دوسرے بیٹے کو کمر سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے جہنم میں بھیجا. پھر چچاؤں نے اور بھائی علی اکبر نے داد دی. قاسم کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے, 3 4 بیٹوں کو باہر جہنم کر چکا قاسم. تو اب جب شامی غصے میں غضبناک جھاگ اس کے کفوں سے بہ رہے, کف بہاتا ہوا قاسم پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا. قاسم بھی
عباس نے شکر ادا کیا، طالب کی بیٹا قاسم بہت عمدہ مال کیا تھا، بس ہمارا اب جب عمر ساتھ نے دیکھا تو غصے میں سپاہیوں سے کہتا ہے ارے یہ حسن کا لام ہے، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے پورے لشکر کو کاٹ کے رکھ دے گا، اس پر چاروں طرف سے جلوائے کر دو۔ وہ شامیوں کا کٹیلا لشکر حسن کے لال پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا، حسن کا لال داغے شجاعت دیتا رہا۔ راوی لکھتے ہیں کہ 40 کوفیوں اور شامیوں کو قاسم نے واصل جہنم کیا، لیکن آخر کہاں تک ہزاروں کا لشکر حسن کا نام نہاد ایک بار تلوار ہاتھ سے کی، نیزے سے لڑنا شروع کیا، نیزہ ہاتھ سے گیا، تیر کمان نکال کر لڑنا چاہتا ہے، اب یلغار ہوئی، حملوں پر حملے، تیروں سے چھلنی ہوا، جب قاسم سے گھوڑے پر نہ رہا گیا تو آواز دی یا اللہ ہونے کی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ بس راوی کہتے ہیں کہ حسین کسی کی آواز پر ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پر دوڑے تھے، یہ کہتے ہوئے میرے بیٹے قاسم میں آ رہا ہوں، قاسم میں آ رہا ہوں۔ عباس بھی دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے، قاسم لشکر کے درمیان گھرا ہوا ہے، میں باغا لیے لاشیں قاسم کی روایت ضرور پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے سامنے زیارت الہیہ کے وہ جملے ہیں امام زمانہ کے، میرا سلام ان لاشوں پر جنہیں گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ خاک میں یکسر ہو گئے تھے، ان کے جوڑ پامال کر دیے گئے تھے۔ اب حسین اور عباس کی کوشش یہ کہ قاسم کو لڑنے سے نکالے، ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، ایک طرف سے علی اکبر نے حملہ کیا، اب ادھر کے سپاہی ادھر، ادھر کے سپاہی ادھر، کچھ دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ فضا نے خیمے میں خبر دی، سیدانیوں ام فروا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، بیویوں ام فروا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، حسن کا لال آ رہا ہے۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، انتظار میں بیٹھی ہے کہ مولا میرے قاسم کا لاشا لے کر آئیں گے، لیکن یہ کیا حسین میدان کربلا میں کبھی ادھر سے کچھ اٹھا لے، کبھی ادھر سے کچھ اٹھا لے، میں کہوں گا مولا ماں انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کے لاشے کا۔ مولا نے اپنی آواز کو بچھا دیا، کچھ ادھر سے اٹھا کے رکھا، کچھ ادھر سے اٹھا کے رکھا، ایک گٹری کی شکل دی، اس گٹری کو کلیجے سے لگا دیا حسین۔ میں ترس کرتا مولا، ارے ماں قاسم کے لاشے کا انتظار کر رہی ہے، ارے قاسم کا لاشا کہاں ہے، اس گٹری کو کلیجے سے لگایا، پیچھے پیچھے عباس علی اکبر سر جھکائے ہوئے خیمے کے در پہ آواز دی، انتظام کیا گیا، حسین وہ گٹری لیے خیمے میں داخل ہوئے، ماں حیران ہو کر پوچھتی ہے اے مولا اے سید و سردار میرا بیٹا قاسم کہاں ہے، میرے قاسم کی لاش کہاں ہے؟ بس حسین نے کوئی جواب نہ دیا، گٹری کو زمین پہ رکھے تک کھولا، ارے قاسم کہاں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، میں نے ختم نہیں کیا، سنو ہمارو، ایک ہی لاشا ہے قاسم کا جو حسین سے پہلے پامال کیا گیا تھا، کیوں؟ ارے یہ قاسم کی خواہش ہوگی، قاسم نے سن رکھا ہوگا کہ میرے چچا کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، میرے چچا کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانگوں پر پامال کیا جائے گا، تو قاسم نے نیت کی ہوگی اے چچا تیری اس مصیبت میں میرا بھتیجا قاسم شریک ہوگا، میں پہلے اپنے جسم کو گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پیش کروں گا، پھر گھوڑوں کی ٹانگیں تجھے أيام مختلفين يختلف الباهرة